بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک سپاہی جب 25 سال بعد فوج کی نوکری سے ریٹائر ہو گیا تو اس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا اور نہ ہی کرنے کو کوئی کام۔ اس نے دوبارہ اپنے گاؤں جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں وہ ایک سرائے میں ٹھہرا۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا تو اس نے سرائے کی ایک طرف خوبصورت حویلی دیکھی۔ اس نے سرائے کے مالک سے پوچھا، یہ حویلی کس کی ہے؟ مالک نے جواب دیا، یہ ایک امیر تاجر نے تعمیر کروائی تھی لیکن بعد میں اسے چھوڑ دیا۔ سپاہی نے پوچھا، اس نے اسے کیوں چھوڑا؟ مالک نے جواب دیا کہ یہاں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ رات کو یہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہتی ہیں۔ ہر کوئی اس میں جانے سے ڈرتا ہے اور وہ تاجر جس نے یہ تعمیر کروائی تھی اب قصبے کے ایک مکان میں رہتا ہے۔ سپاہی نے کہا کہ میں اس تاجر کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہوں۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں اسے اس مصیبت سے نجات دلاؤں تو وہ مجھے کوئی انعام دے سکتا ہے۔ میرے پاس میرے گھر والوں کو دینے کے لیے کچھ پیسے تو ہوں گے۔ سپاہی نے مالک کا شکریہ ادا کیا اور تاجر کے گھر کو تلاش کرنے لگا۔ اسے وہ گھر مل گیا۔ وہ تاجر سے ملا اور اپنے ارادے کے بارے میں بتایا۔ مجھے حویلی میں ایک رات گزارنے کی مہلت دے دے، میں تمہیں ان بری روحوں سے نجات دلا سکتا ہوں۔ تاجر کچھ دیر سوچنے کے بعد راضی ہو گیا۔ سپاہی نے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے چند موم بتیاں، کچھ سوکھے پھل اور ایک ابلا ہوا چقندر اپنے ساتھ لیا اور چل پڑا۔ حویلی میں اس نے ایک کمرے میں موم بتیاں جلائیں اور بیٹھ گیا۔ تقریباً 12 بجے کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی عجیب و غریب سی آوازیں کمرے میں گونجیں۔ ایک عجیب مخلوق کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سر پر سینگ تھے، سرخ خونی چہرہ اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس نے سپاہی کو گھورا اور چلایا، مجھے کافی دنوں سے ایک انسان کی تلاش تھی۔ اب ہمارا انتظار ختم ہو گیا، تمام بھوتوں نے ایک آواز میں کہا۔ سپاہی نے کہا، میں تم جیسے کئی بھوتوں کو ٹھکانے لگا چکا ہوں۔ سب سے بڑے بھوت نے کہا، آؤ دیکھیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ چھوٹے بھوت نے چند کنکر بڑے بھوت کو دیے اور چند سپاہی کو تھما دیے۔ سپاہی نے کہا، کیا تم پتھر سے پانی نکال سکتے ہو؟ سپاہی نے جب دیکھا کہ بھوت نے کنکریوں کو خاک میں تبدیل کر دیا ہے تو اس نے کہا کہ میں بڑے پتھر سے خون نکال سکتا ہوں۔ اس نے چقندر کو زور سے دبایا تو اس کا رس نکل آیا۔ یہ دیکھ کر وہ بھوت حیران رہ گئے۔ انہوں نے سپاہی کو کچھ چباتے دیکھا تو پوچھا، تم کیا کھا رہے ہو انسان؟ سپاہی نے کہا، اخروٹ، لیکن یہ صرف انسانوں کے لیے ہے۔ بھوتوں نے کہا کہ ہم بھی کھا سکتے ہیں، لیکن سپاہی نے انہیں اخروٹ کی جگہ بندوق کی گولیاں دے دیں، جسے ان بھوتوں نے چبانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ سپاہی نے کہا، کیا تم بالکل چھوٹے بن کر دکھا سکتے ہو؟ میں نے اکثر اس کے بارے میں سنا ہے۔ ہاں، ہم بن سکتے ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ تم میرے تھیلے میں آ جاؤ، تب مجھے یقین آئے گا کہ تم واقعی بھوت ہو۔ سب بھوت سپاہی کے تھیلے میں سما گئے۔ سپاہی تھیلے کو لے کر
لوہار کے پاس گیا اور کہا اس پر ہتھوڑے مارو۔ تمام بھوتوں نے کہا ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہیں ایک ایسا تھیلا دیں گے، تم جو اس سے مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ سپاہی نے لوہار سے رکنے کا اشارہ کیا اور بھوتوں سے کہا کہ تم وعدہ کرو کہ تم سب اس حویلی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور پھر کبھی نہیں آؤ گے۔ سب بھوتوں نے وعدہ کیا، ہم یہاں کبھی نہیں آئیں گے اور نہ ہی کسی انسان کو ستائیں گے۔ سپاہی نے بتوں کو آزاد کر دیا اور خود آرام کرنے لگا۔ صبح سویرے سپاہی نے اٹھ کر سب سے پہلے اپنا تھیلا اٹھایا اور باہر دیکھا اور کہا کہ یہ 3 چڑیاں میرے لیے لاؤ۔ اچانک تھیلا بھاری ہونے لگا۔ واقعی اس میں چڑیاں تھیں۔ اس نے چڑیوں کو آزاد کر دیا، پھر تاجر کے گھر کی طرف چل پڑا اور اسے پورا قصہ سنایا کہ اس نے کس طرح بتوں کو پکڑا۔ جب تاجر نے یہ سنا کہ اس کی حویلی بھوتوں سے آزاد ہو گئی ہے تو اس کی خوشی انتہا نہ رہی۔ اس نے سپاہی کا شکریہ ادا کیا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، لیکن سپاہی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے اس کا تحفہ پہلے ہی مل چکا ہے۔ سپاہی نے اپنا جادوئی تھیلا اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ اس نے تھیلے کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔